اسلام اور ہم آفیشیل دینی معلومات سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ثواب کی نیت کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جن بہن بھائیوں کی ماں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور جن بہن بھائیوں کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ماں کا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ اس تحریر نے تو مجھے رلا ہی دیا۔ بہت عرصہ مجھے اس راز کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میری ماں کو آنے کی خبر کیسے ہو جاتی ہے۔ میں اسکول سے آتا تو دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل جاتا۔ کالج سے آتا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماں کا چہرہ، خوشی سے دمکتا چہرہ نظر آ جاتا۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، دعائیں دیتی اور پھر صحن میں اینٹوں سے بنے چولہے کے قریب بیٹھ جاتا۔ ماں گرما گرم روٹی پکاتی اور میں مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا پکا ہوا ہوتا تھا، ماں کہتی تھی کہ چلو مقابلہ کریں۔ ماں روٹی چنگیری میں رکھتی اور کہتی، اب دیکھتے ہیں کہ پہلے میں دوسری روٹی پکاتی ہوں یا تم اسے ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح روٹی پکاتی کہ ادھر آخری نوالا میرے منہ میں جاتا، ادھر تازہ تازہ اور گرما گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جاتی۔ یوں میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول تھے، سب ان پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے لاہور میں ایک اخبار میں ملازمت ایسی ملی کہ میں رات گئے گھر آتا تھا۔ ماں کا مگر وہی معمول رہا، میں فجر کے وقت بھی اگر گھر آیا تو دروازہ خود کھولنے کی ضرورت کبھی نہ پڑی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی تھی کہ میں خاموشی سے دروازہ کھولوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں ادھر چابی جیب سے نکالتا، ادھر دروازہ کھل جاتا۔ میں ماں سے پوچھتا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آیا ہوں؟ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ میں گھر لیٹ پہنچا، بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، سوچتا رہا کہ کیا پتہ آج بھی ماں دروازہ کھول دے۔ پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی۔ پھر گلی کے دروازے کے قریب اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا، سوچوں میں گم، نہ جانے کب تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا رہا اور پتہ نہیں میری آنکھ کب لگی۔ بس اتنا سا یاد ہے کہ مسجد میں اذانیں سنائی دی۔ کچھ دیر بعد سامنے والی گھر سے امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا۔ وہ تڑپ کر باہر آئیں اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی کہ بیٹا ماں گلی کی جانب کھلنے والے تمہارے کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جھانکتی رہتی تھی کہ کب میرا بیٹا آئے، کب میں دروازہ کھولوں۔ گھر کے قریب پہنچتے تھے، ادھر وہ بھاگ کر نیچے آ جاتی تاکہ تمہیں دروازہ کھولنے کی تکلیف نہ ہو۔ بیٹا تمہاری ماں تو اس دنیا سے جا چکی ہے، اب تم۔ پھر انہوں نے پیار بھری نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا میں اب وہ کبھی نہیں آ سکتی۔ اور میں بہت زوروں سے رویا اور آنٹی نے مجھے چپ کرایا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے، کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلتا ہوں دوستو، ایک نئی تحریر ایک نئی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔